السلام علیکم پیارے دوستو، آج جو میں کہانی لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے بادلوں کے پار نور وطن اسٹیشن کی تلاش۔ ایک ایسی کہانی جو یقین، قربانی اور خوابوں پر مشتمل ہے۔ دادا جان جو کہ ریٹائرڈ فضائیہ پائلٹ ہیں، ان کا وہ خواب جو برسوں سے ان کے دل میں بسا ہے۔ ایک چھوٹے سے پہاڑی گاؤں میں جہاں صبح کے وقت بادل زمین کو چھو لیتے تھے اور رات کو ستارے باتیں کرتے محسوس ہوتے تھے، احمد اور نور اپنے دادا ابو کے ساتھ رہتے تھے۔ دادا ابو ہمیشہ ایک بات کہا کرتے، بیٹا، وطن سے محبت صرف وردی پہننے کا نام نہیں، دل میں جذبہ ہو تو بادل بھی جھک جاتے ہیں۔ احمد کے کمرے کی دیوار پر ایک پرانا پوسٹر تھا، نور وطن اسٹیشن، ایک فرضی اڈا جو صرف سچے پاکستانیوں کے دل میں بستا ہے۔ نور اکثر ہنستی اور کہتی، بھائی، اگر وہ واقعی ہے تو ہمیں ایک دن وہاں پہنچنا ہے۔ ایک دن دادا ابو نے احمد کو ایک پرانی لکڑی کی الماری سے باکس نکال کر دیا۔ اس میں ایک پرانا نقشہ، کچھ فضائی تصویریں اور ایک خفیہ نوٹ تھا۔ نور وطن اسٹیشن بلندی پر، جذبے کے ساتھ تلاش کرو۔ احمد اور نور نے فیصلہ کر لیا، ہم دادا ابو کا ادھورا خواب پورا کریں گے۔ انہوں نے ماڈل گلائیڈر بنانے کا منصوبہ شروع کیا۔ پرانی سائیکل کے پرزے، لکڑی کے پر، پتنگوں کا کاغذ، سب کچھ استعمال کیا۔ وہ دن کو اسکول جاتے، رات کو چھت پر چھپ کر تجربات کرتے۔ ایک دن آخر کار ان کا گلائیڈر تیار ہو گیا۔ نور نے اس کا نام رکھا وطن 1۔ 7 مئی کی رات دشمن کی جانب سے حملے کی افواہیں تھیں، فضا میں سنسنی تھی۔ احمد نے نور سے کہا، یہ وہی لمحہ ہے جس کے لیے ہم نے محنت کی۔ اگر ہم سچے پاکستانی ہیں تو ہمیں ثابت کرنا ہوگا۔ نور نے کندھے پر ہاتھ رکھا، چلو چلتے ہیں بادلوں کے پار۔ انہوں نے گلائیڈر کو پہاڑی کے کنارے سے چلایا۔ شروع میں ہچکچاہٹ، پھر رفتار اور پھر پرواز۔ نیچے سب چھوٹا ہوتا گیا اور سامنے تھا آسمان، ستاروں سے بھرا ہوا، خوابوں جیسا۔ جیسے ہی 10 مئی کا سورج طلوع ہوا، احمد اور نور کا گلائیڈر بادلوں کو چیرتا ہوا نور وطن اسٹیشن کے قریب پہنچا۔ ان کے کانوں میں کمانڈر فائق کی آواز گونجی، بچوں، تم صرف مشن پر نہیں، ایک عظیم فرض پر ہو۔ یہ ہے آپریشن بنیان مرصوص، ایک ایسی کوشش جو ہمارے دفاع کو سیسہ پلائی دیوار بناتی ہے۔ تمہارے جیسے جذبے ہی ہماری اصل طاقت ہیں۔ یہ الفاظ سن کر احمد اور نور کے چہروں پر عزم کی روشنی اور بڑھ گئی۔ اب یہ صرف ایک مہم نہیں رہی، بلکہ ایک خواب کو حقیقت میں بدلنے کا مقدس مشن بن چکی تھی۔ اچانک ایک ایسا لمحہ آیا جب بادلوں میں ایک روشنی چمکی، جیسے کوئی قلعہ ہو۔ وہ نور وطن اسٹیشن تھا، ایک خفیہ اڈا بادلوں کے بیچ، جسے صرف نیت والے ہی دیکھ سکتے تھے۔ اندر پہنچے تو فوجی حیران، یہ بچے؟ کمانڈر فائق نے پوچھا، تم یہاں کیسے پہنچے؟ یہ جگہ عام لوگوں کے لیے نہیں۔ احمد نے گردن بلند کرتے ہوئے کہا، ہم سچے جذبے سے آئے ہیں اور دادا ابو کا خواب لے کر آئے ہیں۔ کمانڈر نے خاموشی سے سلیوٹ کیا اور بولا، تم نے یاد دلا دیا کہ وطن کی حفاظت صرف ہتھیار نہیں، جذبے سے ہوتی ہے۔ جب احمد اور نور وطن واپس پہنچے تو پورے گاؤں نے ان کا استقبال کیا۔ ان کے گلائیڈر کو اسکول میں نمائش کے لیے رکھا گیا۔ دادا ابو کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن دل فخر سے لبریز۔ پورا گاؤں ان پر فخر سے جھوم رہا تھا، لیکن اس وقت ان کے دلوں میں وہ روشن ستارے جھلک رہے تھے جن کے نام ہمیشہ تاریخ کے اوراق پر سنہری الفاظ سے لکھے جائیں گے۔ کیپٹن کامران مسیح اور کیپٹن ریحان افریدی اور لیڈی پائلٹ بانو، وہ سپاہی جو خاموشی سے آپریشن بنیان مرصوص کا سینہ تان کا دفاع کرتے رہے اور دشمن کو یہ پیغام دے گئے، ہم وہ دیوار ہیں جسے تم چھو نہیں سکتے اور وہ روشنی جسے تم بجھا نہیں سکتے۔ یہ وہ لمحہ تھا
جب احمد نے دل میں کہا ایک دن ہم بھی ان کی طرح وطن کے لیے کچھ ایسا کریں گے جو وقت کے طوفانوں کو چیر دے۔ نور نے بچوں سے کہا جب تک ہم خواب دیکھتے رہیں گے ہمارا وطن محفوظ رہے گا۔ جب ملک کی سرحدیں آوازوں سے گونج اٹھیں تو ہواؤں کا جواب صرف فلک شکن شہزادے دیتے ہیں۔ انہوں نے صرف مشن نہیں ایک مثال کامیاب کی۔ تو پیارے بچوں، یہ صرف ایک کہانی نہیں تھی، یہ ایک پیغام تھا کہ اگر دل میں جذبہ ہو تو کوئی آسمان دور نہیں۔ احمد اور نور کی طرح ہر پاکستانی بچہ اپنی مثال بن سکتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے خواب کو گلائڈر بنانا چاہتے ہیں تو اس کہانی کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کارٹون وڈز کو سبسکرائب کریں، جہاں ملتی ہیں وہ کہانیاں جو دل میں روشنی جگا دیتی ہیں۔ نور وطن اسٹیشن اب صرف ایک اسٹیشن نہیں، یہ ہر اس دل میں ہے جو پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے۔ اللہ حافظ۔